عزیزو، ہم بڑی عقیدت کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرنے آئے ہیں، کیونکہ خدا مہربان ہے، کیونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ اور یہ خدا ہی کا پیار ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ خدا اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم سنتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی تمام خطاؤں کو چھوڑ، اپنی تمام سوچوں کو ٹھیک کر، اپنے خدا کو مان، اپنے خدا پر ایمان رکھ۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے اشور ہمیں رہائی نہ دے گا، اور یہ باتیں بتائی گئی ہیں جب بنی اسرائیل خدا سے دور ہوئے، خدا کو چھوڑ کر وہ دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے۔ معبودوں کی پرستش کے علاوہ وہ دوسرے ساتھی بادشاہوں سے مدد مانگنے لگے، سہارا دوسروں کی طرف ڈھونڈنے لگے۔ اور خدا نبی کے ذریعے فرماتا ہے کہ میں ہی تمہارا سہارا ہوں، میں ہی تمہارا مددگار ہوں، میں ہی تمہاری سننے والا ہوں، میں ہی تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے کہ تم اپنے برے کاموں کو چھوڑ دو، بدیوں کو چھوڑو، سوچوں کو ٹھیک کرو، ہری کا خیال رکھو، ہری کو پیار کرو۔ انہیں یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ تم سود پر پیسے نہ دو، اپنا پیسہ غلط کام کے لیے استعمال نہ کرو، اور اپنی سچائی کے ساتھ جو کچھ کماتے ہو اس کمائی سے اپنے خاندان کی پرورش کرو، خاندان کی تربیت کرو، اور اپنے نیک کمائی کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی انجیل مقدس میں جب ایک بہت بڑا عالم ہے، فقیہ ہے، اور وہ یسوع سے سوال کرتا ہے، وہ یسوع کے کاموں سے بہت متاثر ہے، اور متاثر ہو کر وہ دیکھتا ہے کہ یسوع ہری کو ملتے ہیں، ہری کو پیار کرتے ہیں، یسوع شفا دیتے ہیں، اور بلا امتیاز کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ یہودی ہے یا یہودی نہیں، یسوع نے ہری کو شفا دی ہے۔ اس لیے وہ یسوع سے سوال کرتا ہے۔ لکھا ہے قریب آ کر اس نے سوال کیا کہ اے استاد، سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یسوع سے پوچھتے ہیں کہ یسوع جو کچھ کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا سوچ ہے، نیت کیا ہے، کہ یسوع ہری کو پیار کرتے ہیں، یسوع ہری کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب یسوع سے سوال کیا جاتا ہے تو یسوع سے بتاتے ہیں، یسوع تثنیہ شرح کی کتاب کے 6 باب کا حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور دوسرا حکم جو اسی کے برابر ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر، یعنی اپنے ہم انسان کو بھی اپنی مانند پیار کر۔ اس کا مطلب یہی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فقیہ ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، شریعت کا عالم ہے، فقہ کا مطلب شریعت ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس نے سوال کیا ہے۔ تو یسوع بتاتے ہیں کہ شریعت میں یہی لکھا ہے، سب سے پہلے کہ خداوند اپنے خدا کو مان کے ایک ہی خدا ہے، اس خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، ایک ہی خدا نے ساری چیزیں خلق کی ہیں، اس ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہے، اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ایک ہی ہے۔ یہ مانو، لکھا تو ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری جان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل، تیری ساری جان، جب یہ سب ایک ہوتے ہیں تو پھر ایک انسان مکمل انسان ہے۔ اس کی جو بینگ ہے، اس کا جو ہونا ہے، انسان کا ہونا، اس کی عقل سے، اس کی ساری طاقت سے وہ پھر ایک انسان بنتا ہے۔
اس لیے کہا گیا کہ تو اپنے خدا کو اپنی ساری طاقت سے، اپنے سارے وجود سے، اپنی سوچوں سے، اپنی خیالوں سے، اپنی ساری طاقت سے یہ جان کہ سب طاقت خدا ہی کی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ سب کو مان کہ ایک ہی خدا ہے، اور اسی خدا کو پیار کر، ساری طاقت سے پیار کر۔ جب تو صبح اٹھے بھی تو خدا ہی کو پیار کر، خدا کو مان کہ ایک ہی خدا ہے۔ کام کرے، اپنی ساری طاقت سے تو کام کرتا ہے، اس میں بھی جان کہ سب کچھ خدا ہی ہے، یہ خدا ہی نے سب کچھ دیا ہے۔ اپنی ساری عقل سے، اپنی روزمرہ کی سوچوں سے، خیالوں سے، اپنے ارد گرد کی جب چیزوں کو تو دیکھتا ہے کہ سب کس نے بنائی ہیں، یہ زمین کس نے بنائی، یہ سارے درخت کس نے بنائے، یہ پودے کس نے بنائے، یہ سبزیاں کہاں سے اگ رہی ہیں، یہ اناج کس نے اگائے ہیں، سب چیزیں ساری عقل سے، تیری ساری جو عقل ہے، کائنات کو سمجھنے والی جو بات ہے، پھر ان سب سے بڑھ کر ایک ہی خدا ہے اور اسی کو پیار کر۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جان لے تو نے اپنی عقل سے خدا کو پہچان لیا ہے، یہ بھی جان لے گا کہ خدا ہی نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، اور اسی خدا نے دوسرے انسان کو بھی پیار کیا ہے، اسی خدا نے تجھے بنایا ہے، اسی خدا نے دوسرے انسان کو بنایا ہے۔ وہ انسان تجھ سے فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن بنانے والا سب کا ایک ہی ہے۔ اس لیے تو اپنے ہمسائے کو بھی اپنی مانند پیار کر۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے پیار کریں، اسی طرح تو اپنے ہمسائے کو پیار کر۔ جس طرح تو توقع رکھتا ہے کہ تیرا ہمسایہ، جس طرح تو توقع رکھتا ہے کہ تیرا بھائی، جس طرح تو توقع رکھتا ہے کہ تیری بہن، جس طرح تو توقع رکھتا ہے کہ تیرا بیٹا، جس طرح تو توقع رکھتا ہے کہ تیری بیٹی، جس طرح تو توقع رکھتا ہے کہ ارد گرد کے رہنے والے انسان تجھے پیار کریں، تجھے عزت دیں، اسی طرح تو دوسروں کی عزت دے، دوسروں کا خیال رکھ۔ عزت دینا سیکھیں گے تو عزت تجھے خود بخود ملے گی، اور عزت تو اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ انسان بھی خدا کی شبیہ پر ہے، اس کا بھی خالق خدا ہے، میرا خالق بھی خدا ہے۔ اسی خدا نے اس کو تھوڑا سا فرق بنایا ہے، اور اسی خدا نے مجھے تھوڑا سا فرق بنایا ہے۔ شاید تیرے پاس آج زیادہ پیسے ہیں اور شاید دوسرا کچھ محتاج ہے، لیکن محتاج کو بھی پیار کر، اس کو اپنی مانند ہی پیار کر۔ اگر وہ تیرے گھر میں کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والی ہے، اس کو ایک انسان کی حیثیت سے اس کو عزت دے، اس کو اپنے غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کر اس کو، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کی مجبوری اور بات ہے، لیکن اس کا انسان ہونا وہ قابل قدر ہے۔ جو خدا جب اس فقیر نے یہ ساری باتیں سنی اور یسوع کو بتایا کہ یہ واقعی سچ ہے، یہی بات ہے، اس نے تصدیق کی اس فقیر نے کہ سچ ہے استاد، تو نے ٹھیک کہا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور دنیا میں کیا ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بھی محتاج ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کا محتاج ہے، ارد گرد کے لوگوں کا محتاج ہے، چلنا پھرنا سیکھتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو بھی محتاج ہے، مر جاتا ہے تو بھی محتاج ہے، اس کو کوئی اور ہی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ جب ساری باتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں تو انسان کی زندگی خود بخود بدل جاتی ہے کہ سب کچھ واقعی خدا ہی کا ہے۔ ہم کچھ سالوں کے لیے دنیا میں آتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں خدا ہی ہے۔ تو عزیزو، جب یہ سمجھ آ جاتی ہے ہر انسان ہی بدل جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں ہے، خدا کی بادشاہی تیرے نزدیک ہے۔ تو ان سب کاموں کو کرتے کرتے خدا کی بادشاہی کے نزدیک آ گیا ہے، کیونکہ تو نے خدا کو پہچان لیا ہے کہ خدا ہی خالق ہے،
تو نے خدا کو پہچان لیا ہے اور تو نے اپنی حیثیت کو بھی پہچان لیا ہے کہ تجھے بھی پتہ ہے کہ تیرا خالق بھی وہی ہے اور دوسروں کا خالق بھی وہی ہے۔ اس خالق کی عزت کرنا، اس خالق کو ماننا، اس خالق کو سجدہ کرنا لازم ہے، اور اسی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کا احترام کرنا بھی لازم ہے۔ عزیزو، جب ہم روزوں کے ان ایام میں اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آئیں ہم بھی آج دیکھیں، سوچیں، اپنا ارد گرد کا اندازہ کریں کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کس طرح سے اٹھتے ہی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا خدا پوری رات تو نے مجھے اچھی نیند دی اور آج یہ ایک نیا سورج دکھایا ہے، نئی روشنی دی ہے، نیا دن نکل آیا ہے، تاریخ بدل گئی ہے، اے خدا یہ تیرا ہی شکر ہے۔ جب انسان خدا کا شکر ادا کرنا سیکھتا ہے پھر وہ دوسروں کی عزت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا شکر ادا کرنا بھی سیکھتا ہے کہ خدا میں ویسے تو اس قابل نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ تو نے مجھے ایک نیا دن دکھایا ہے، لیکن یہ تیری ہی مہربانی ہے، تو مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے، تو نے مجھے پیار کیا ہے، اپنے پیار میں مجھے ایک اور نیا دن دیا ہے۔ پھر ہم اپنے ہم انسانوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اگر کسی نے تھوڑا پانی پلایا اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کسی نے کوئی مدد کی اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کسی نے کوئی ٹیلی فون پر اچھی بات بتائی اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تمام انسانوں کا شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، ہماری سوچ ہی ہمارے اپنے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ایسا سوچ لیا ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ دوسرا شخص میرے خلاف ہے، لیکن آج یہ بتایا گیا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ جس انسان کو یہ پھر پتہ چلتا ہے، آئیں آج ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میں آج کیا کرتا ہوں، خدا کا کس طرح شکر ادا کرتا ہوں، خدا کی تمام مہربانیوں کا کس طرح شکر ادا کرتا ہوں، اپنے ہم انسانوں کا بھی کس طرح سے شکر ادا کرتا اور ساتھ ساتھ ان کی عزت کرتا ہوں۔ جتنی ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرنے سے ہی ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں کے وجود کو مانتے ہیں کہ یہ میرا انکل ہے یا ابو ہے یا امی ہے یا کوئی ماموں ہے، تایا ہے، چاچا ہے، محلے کے لوگ ہیں، یہ سب کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اور اگر کسی نے آپ کی کوئی مدد کی ہے، کوئی راستہ دکھایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا بھی ہم پھر سیکھتے ہیں، کس نے کم از کم تھوڑا سا راستہ مجھے دکھایا ہے۔ آج آئیں ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ روزوں کے ایام ہمارے لیے برکتوں کے ایام ہوں، خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے ہم انسانوں کو پیار کرنا۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ آج ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میری اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی بنتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہم باہر والوں کے ساتھ بڑا اچھا رہیں اور گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہتے۔ باہر بڑی سخاوت کر لیتے ہیں اور گھر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نہ ٹائم دے پاتے ہیں، گھر والوں کے لیے ہمارے پاس کئی دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، اور اس طرف ساری دنیا کے لیے ٹائم ہو، وقت ہو، سب کے لیے، گھر والوں کے لیے ہو سکتا نہ ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر میں خدا کی بادشاہی کیسے بنانی ہے، کیسے ہم نے اپنے گھر میں ان بچوں کو تربیت دینی ہے کہ خدا کی عزت کرنا، دوسرے انسانوں کو پیار کرنا سیکھنا ہے۔ جو آئیں ہم اس ہفتے کے لیے اسی بات پر غور و خوض کریں کہ خدا ہمیں برکت دے، فضل دے کہ ہم اپنے گھروں میں خدا کی بادشاہی بنائیں، گھر میں روزہ رکھیں، دعا کریں اور دعائیہ ماحول بھی قائم کر سکیں۔ دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، گھروں میں دعائیہ ماحول قائم کرنا، روحانی ماحول قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اسی طرح سے ہی دعا بھی کریں، دعائیہ ماحول بھی قائم کریں اور یوں خدا سے بہت ساری برکتیں پائیں، اور یوں روزوں کے یہ ایام ہم سب کے لیے برکتوں، فضلوں اور خوشیوں کے ایام ہوں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔